بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احسن مختضبتم بہ لہذا السواد ارغب لنسائکم فیکم واحیب لکم فی صدور عدوکم، کہ بہترین خضاب سیاہ خضاب کا استعمال ہے، تم میں تمہاری عورتوں کے لیے بہت زیادہ رغبت کا باعث ہے اور تمہارے لیے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہیبت اور دبدبے کا باعث ہے۔ ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 3625۔ اس سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا یعنی بالوں کو کالا کرنا درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین خضاب قرار دیا ہے، لیکن جو علماء کرام سیاہ خضاب کی ممانعت کے قائل ہیں وہ اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ پہلا اعتراض تو ان کا اس روایت کے راویوں پر ہے کہ اس کے راوی عمر بن خطاب بن زکریہ راسبی اور دفاع بن دغفل السدوسی اور عبد الحمید بن سیفی، یہ تینوں راوی ضعیف ہیں اور ان کے ضعف کی وجہ سے یہ روایت درست نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عبد الحمید بن سیفی جو کہ اس روایت کے راوی ہیں، یہ حقیقت میں عبد الحمید بن زیاد بن سیفی ہیں، اور اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں عبد الحمید بن زیاد بن سیفی کے ذکر میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا یعرف سماع بعضهم من بعض، کہ عبد الحمید بن زیاد بن سیفی اپنے باپ سے بیان کرتا ہے اور پھر وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے بعض کا بعض سے سماع معروف نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس روایت کے اندر انقطاع بھی ہے، یعنی ایک راوی ایسے شخص سے روایت بیان کر رہا ہے جس سے کہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، قابل حجت نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اعتراض علماء کرتے ہیں کہ اس سند کے راوی ضعیف ہیں، اس کا اجمالاً جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی راوی کو ایک محدث ثقہ قرار دے اور دوسرا محدث اسے ضعیف قرار دے دے، تو اگر وہ محدث اپنے ضعف کی کوئی علت یا سبب بیان کرتا ہے تو پھر اس کی جرح کو معتبر مانا جائے گا اور اس راوی کو ضعیف قرار دے دیا جائے گا، اور اگر وہ ضعف کی کوئی علت بیان نہیں کرتے کہ اس وجہ سے یہ ضعیف ہے تو پھر ان کی جرح کو معتبر نہیں مانا جائے گا اور اس راوی کو ثقہ شمار کیا جائے گا۔ بے عین ہی یہی صورتحال یہاں پر ہے کہ ان کے متعلق جو جرح کی گئی ہے کہ یہ ضعیف ہیں، یہ مبہم جرح ہے، یعنی ایسی جرح ہے کہ جس میں ان کے ضعف کی علت بیان نہیں کی گئی کہ اس وجہ سے یہ ضعیف ہے، اس کو کہا جاتا ہے مبہم جرح، اور مبہم جرح یہ تعدیل کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی، یہ محدثین کا ایک مسلمہ اصول ہے، لہٰذا یہ راوی ثقہ ہیں، ان کی روایت قابل قبول قابل حجت ہے، انہیں ضعیف قرار دینا درست نہیں ہے۔ میں تفصیلاً الگ الگ ان تینوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ رہے۔ عمر بن خطاب بن زکریہ راسبی، ان کا حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں تذکرہ کیا ہے اور وہاں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ مقبول، یہ آدمی مقبول یعنی قابل قبول ہیں، ان کی روایت قابل قبول ہے۔ اور تہذیب التہذیب میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ اسنی علیہ خیرہ، ان کے متعلق اچھے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور امام ذہبی اپنی کتاب المجلد فی اسماء رجال سنن ابن ماجہ میں عمر بن
خطاب بن زکریہ رازبی کے متعلق لکھتے ہیں کہ صدوقن یہ آدمی سچا ہے، لہٰذا اسے ضعیف قرار دینا درست نہیں ہے۔ دوسرا راوی ہے دفاع بن دغفل السدوسی، اس کے متعلق امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، اور ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں اس کو شمار کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ محدثین کا اصول ہے کہ مبہم جرح ثقات کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ابو حاتم کا اسے ضعیف الحدیث قرار دینا یہ معتبر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حاتم نے اس کی وجہ بیان نہیں کی کہ کیوں یہ ضعیف الحدیث ہے، اس لیے یہ مبہم جرح ہے، اور مبہم جرح کے ثقات کے مقابلے میں یہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ یہاں ابن حبان نے ان کو ثقہ شمار کیا ہے تو اس کو معتبر مانا جائے گا اور اسے ثقہ قرار دیا جائے گا۔ تیسرا راوی عبد الحمید بن سیفی ہے۔ عبد الحمید بن سیفی کے متعلق محدثین نے کوئی جرح نہیں کی۔ ان کا تذکرہ کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں بھی ہے، کتاب الثقات ابن حبان میں ہے، یعنی امام ابن حبان نے اس کو ثقہ شمار کیا ہے، اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس پر کوئی جرح منقول نہیں ہے، ہاں امام ابن حبان نے اس کو ثقہ شمار کیا ہے، لہذا یہ راوی قابل حجت ہے، ضعیف نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ اب رہی بات دوسرے اعتراض کی کہ جو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ عبد الحمید بن سیفی حقیقت میں عبد الحمید بن زیاد بن سیفی ہے، اور اس کے متعلق امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ جب اپنے باپ سے اور پھر وہ آگے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں تو ان میں سے بعض کا باعث سماع معروف نہیں ہے، تو یہ ان کا اعتراض بے بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبد الحمید بن سیفی اور عبد الحمید بن زیاد بن سیفی کو ایک شخص شمار کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کے اندر یہ دو مختلف افراد ہیں۔ عبد الحمید بن سیفی اور عبد الحمید بن زیاد بن سیفی یہ دو مختلف افراد ہیں۔ اس بات کی وضاحت ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب میں بھی ہے، اور تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں امام جمال الدین نے بڑی تصریح کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ دو مختلف اشخاص ہیں۔ اور امام بخاری نے جو یہ الفاظ کہے ہیں کہ لا یعرف سماع بعضهم من بعض، وہ عبد الحمید بن زیاد بن سیفی کے بارے میں کہے ہیں، نہ کہ عبد الحمید بن سیفی کے بارے میں۔ اس لیے یہ راوی ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ ثقہ ہے، ابن حبان نے اس کو ثقہ شمار کیا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو اعتراضات کرتے ہیں یہ ان کے اعتراض بے بنیاد ہیں۔ روایت قابل حجت ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اور جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عبد الحمید بن سیفی حقیقت میں عبد الحمید بن زیاد بن سیفی ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ عبد الحمید بن سیفی سے سیاہ خضاب والی روایت کو دفاع بن دغفل سدوسی بیان کر رہے ہیں، اور وہ عبد الحمید بن زیاد بن سیفی سے یہ روایت بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا پھر اس پر ایک بہت بڑا قرینہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سیاہ خضاب کی قائل تھی، وہ بالوں کو کالا کیا کرتے تھے۔ یہ اس روایت کی صحت میں ایک بہت بڑا قرینہ، ایک بہت بڑی گواہی ہے، لہٰذا اس روایت کو کسی طور پر بھی ساقط الاحتجاج قرار دینا درست نہیں ہے، یہ صحیح اور قابل حجت روایت ہے۔